جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کی بیٹیاں ہے. میں تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو مائک کے ذریعے اور اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، جس مذہب میں لڑکیوں کو بھاگ کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہ ہو، مجھے بتاؤ اس مذہب کے اندر بھاگ کر کے شادیاں کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہمارا اور آپ کا مذہب تو یہ ہے میرے بھائی، اگر عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو بھی نہیں جا سکتی ہے. کیوں؟ حج جیسی عظیم نیک کام سے ہم پیچھے رہ سکتے ہیں اگر عزت کو خطرہ ہو، کیونکہ حج کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی عورت کی حیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی عورت کی عزت ہے، اس سے زیادہ قیمتی عورت کا وقار ہے. اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند کیا، لیکن آج ہمارے گھر کی، آپ کے گھر کی مائیں بہنیں کتنی بے راہ روی کی شکار ہو گئی ہیں، اور ہم اور آپ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس کو بھی سوٹ بوٹ میں دیکھا، جس کی بھی چمڑی خوبصورت دیکھی، جس کے بھی لالچی وعدے سنے، اللہ اکبر، قوم کی بھولی بھالی بیٹیاں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے. لیکن وہ قوم کی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹھے ہوئے نوجوان عزیزوں کو، جن پر جوانی کی بھوت اس قدر سوار ہے کہ وہ پسند کی شادی کو فیشن تصور کرتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا، ایک پسند کی شادی درجنوں دلوں کے ارمان کچلتی ہے، تب کہیں جا کر کے لو میرج ہوتا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے، بھائیوں کے دل دکھتے ہیں، خاندان کی آبرو لٹتی ہے، تب کہیں جا کر کے لو میرج ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے پسند کی شادیاں ہوتی ہے. اور اے میرے عزیزوں، ماں باپ کا دل دکھانے والے کے تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے، تو جو بھاگ کر کے اپنی پسند کی شادیاں کرتے ہیں ان کو خوشیاں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ زندگی بھر پچھتاتا ہے انسان، 2 ہی 4 مہینے میں سارا بھوت اتر جاتا ہے محبت اور پیار کا، ہے نا؟ پھر سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا. بھاگنے والی لڑکیوں کو کبھی خاندان میں عزت نہیں ملتی. پھر اس کا بڑا نقصان یہ ہے میرے عزیز، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں شریف خاندان کے لوگ اس سے نکاح نہیں کرتے ہیں. لوگ تانا دیتے ہیں، جس کی ماں نے بھاگ کر کے شادی کی اس کی بیٹی کیا خاک شریف ہوگی، جس کے باپ نے بھاگ کر کے شادی کی اس کی اولاد کیا خاک شریف ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آج ہمارے اور آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں بے راہ روی کی شکار ہو چکی ہے، ہم اور آپ خود بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں. خدا را میں آپ سے کہہ کے جاؤں گا، اپنے چند دنوں کے خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ مت کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد مت کرو. آپ خود مستحکم بنو، آپ خود دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے سے بچو. اگر تم کسی کی بہن بیٹیوں کو تار تار عزت کو کرنے سے بچو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گی، ورنہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے کے تیروں میں سب سے بدترین تیر بد نظری ہے، جسے ہم اور آپ جس سے محفوظ نہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سب سے بدترین تیر بد نظری ہے. شیطان کہتا ہے جب میں کسی کا ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں مردوں کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہوں اور عورتوں کے لیے مردوں کا استعمال کرتا ہوں. آج آپ دیکھ لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آج سے کئی صدیاں پہلے ہمارے اور آپ کے ایک نبی، اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میرے پیارے بیٹو، اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی حسن کے پیچھے مت جانا. اس لیے دستہ ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور حسن دستہ ہے ایمان جانے کا خطرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. حسن کے چکر میں کتنے لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے
दूसरों के धर्म को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम और आप सब ये देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम दीन इस्लाम जैसा मौत पर पाकीज़ा मजहब को छोड़ करके दूसरों के धर्म को अपनाते हुए नजर आते हैं। क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी? हमारे प्यारे सहाबा कभी रेत पर घसीटे जाते, लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए कहा जाता तो इस्लाम नहीं छोड़ते। हमारे प्यारे सहाबा कभी उनके जिस्म पर सलाइयां गर्म करके दागी जाती, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ते। अल्लाह, हुस्न बड़ा खतरनाक है, हुस्न बड़ा खतरनाक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया ना, नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन हुस्न के पीछे मत जाना, बड़ा खतरनाक है ये ज़ाहिरी हुस्न। इसीलिए मैं अपने कौम के बैठे हुए नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ, हुस्न सफ़ेद चमड़ी का नाम नहीं है। बहुत हुस्न वाले ऐसे थे, शादी के